على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصہ تقریر اللہ رب العالمین جل شانہ وعم نوالہ مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف واقعات کے ذریعے وعد و وعید کے ذریعے جنت کی خوشخبریاں سنا کر جہنم کے عذاب بیان فرما کر کسی طرح اس کے لوگ اس کے پیدا کردہ انسان راہ ہدایت قبول کریں قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرو گے کامیاب ہو جاؤ. کسی کو تحفہ دو اور نیت یہ ہو کہ پلٹ کر زیادہ ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے دو گے کہ ملے نہ ملے کوئی امید نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہی رب ہے کہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، پھر موت دے گا، اور جنہیں مار دیا انہیں موت دیتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے. کیا اللہ کے سوا تمہارے شریکوں میں یہ دم ہے کہ ایسا کرے؟ یعنی اتنے سارے کام اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، بت پرستی جو کرتے ہو، کیا ان میں یہ دم خم ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. اللہ پاکی والا برتر ہے تمہارے شریکوں سے. معلوم ہوا کہ یہ سارے کام فی نفسی ہی جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، یہاں ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس کی روشنی میں ان کاموں کی نسبت پروردگار نے جو بتوں کی طرف کی ہے. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کسی کو زندہ کر سکتے ہو، موت دے سکتے ہو، رزق دے سکتے ہو؟ یہ سارے کام. تو اب کوئی کہے کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو یہی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا. سارے کام لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں جی کہ جس طرح اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتا، بابا نہیں دے سکتا، مزار والا کیا دے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو جواب ہے یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا بت یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب فضیلتیں، فیسلٹیز دی ہیں، یہ اتھارٹیز دی ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کر سکتے ہو. کیسے؟ اللہ نے عطا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ مٹی ایسے اٹھاتے اور پرندہ بنا کے اڑا دیتے. اللہ نے یہ طاقت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنایا. اور پھر آپ جو ہے یعنی رزق اندازہ کریں کہ مخلوق میں رزق تقسیم کرنا آسان کام نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، انسان تھے نا، کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا. تو جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو وہ جسے چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جو نعمت دینا چاہے دے سکتا ہے. اور جب اللہ نے دے دی تو اب کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ، یہ آپ کو سمجھانا ہے. اب ان کا اعتراض کہاں گیا جو کہتے ہیں جی بابا نہیں دیتے، مزارات پہ جو بابا ہیں وہ نہیں دیتے، یا غوث اعظم کیا دیں گے، یا خواجہ غریب نواز کیا دیں گے. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے انبیاء سے وہ کام لے رہا ہے، مردے زندہ کروا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے جو پیدائشی اندھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیر دیتے ان کی آنکھیں آ جاتی تھی. تو یہ کرامت ہے، اگر یہ معجزہ ہے اگر نبی کرے، اور اگر کوئی ولی کرے تو کرامت.
مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے، یہ منصب دیتا ہے، یہ تحفہ، یہ انعامات دیتا ہے کس کو؟ اگر انبیاء کو دے تو یہ معجزہ، اور اگر ولیوں کو دے تو کرامت۔ فرق ہو گیا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے اور وہ پورا شریعت پر پورا ہے اور وہ نبی نہیں ہے تو وہ کرامت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی پانی پہ چلتا ہے، جیسے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندر کے اوپر چلتے تھے، سمندر کے اوپر چل جاتے جن سے وہ حزب البحر منسوب ہے۔ اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جو مصلی بچھا دیتے پانی پر اور نماز پڑھتے تھے۔ بھائی وہ ایک ایسی تقریر کر رہے تھے، ایک واعظ، تو سامنے لوگ سن رہے تھے، ایک دیہاتی بھی سننا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو بسم اللہ میں کیا برکتیں ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے تو دریا پار کر سکتا ہے بندہ۔ وہ جو دیہاتی تھا نا، بولا لو نہیں، مولوی صاحب نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میں خواہ روز جو ہے ایک کشتی کرتا تھا، اس کو پیسے دیتا تھا، پھر میں پورا دریا پار کرتا تھا، انہوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اب وہ جب بھی جائے بسم اللہ پڑھے، دریا سے دریا پار کر لے، بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر لیتا۔ کافی ٹائم یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی کسی جگہ دوبارہ ملاقات ہو گئی مولوی صاحب سے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ وہ والے مولوی صاحب ہیں جو صرف بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ 2 نمبر مولوی صاحب تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے لیے یہ مٹھائی لایا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ کیسے؟ جی آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر سکتے ہیں، تو میں بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر لیتا ہوں۔ اب میری وہ جو میں پیسے دیتا تھا کشتی والے کو، وہ دریا پار کرواتا تھا، اس سے میری جان چھوٹ گئی، آپ کی بڑی مہربانی ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگا مولوی، کہنے لگا کیا ہو گیا اس کو، پاگل تو نہیں ہے یہ؟ ابے کوئی ایسا بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر سکتا ہے کوئی؟ بولا ہاں جی میں کرتا ہوں۔ بولا چلو بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اب وہ مولوی اس کو لے کے چلا کہ دریا کے پاس، اس کو بولا چل بھائی دیہاتی جا دریا پار کر کے دکھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، دریا پار کر لیا۔ وہ دیہاتی جاہل تھا، ان پڑھ تھا۔ اب مولوی صاحب تو کانپنے لگ گئے، ارے بھائی اب اس نے تو پار کر لیا، اب تو میری تو یہ جو مجھے چندے نظرانے ملتے ہیں نا، میری تو بند ہو جائے گی، باٹ لگ جائے گی میری تو اب میں بھی تو کچھ کر کے دکھاؤں نا۔ انہوں نے بولا میرے مریدوں آ جاؤ ادھر، رسی باندھو میرے، اگر ڈوبنے لگو تو پکڑ لینا مجھے، ہے میں بھی ذرا بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کرتا ہوں۔ کہ کیا یہ دریا پار کرے گا؟ اس نے بسم اللہ پڑھی، کیا یہ پار ہی نہیں کر سکا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کا عقیدہ نہیں تھا اس کے، لیکن جس کا عقیدہ کامل ہو جائے نا، وہ دیہاتی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، کامل ایمان ہونا ضروری ہے۔ بے شک علم ایمان کو مضبوط کرتا ہے، بے شک علم انسان کو نور ہدایت دکھاتا ہے، لیکن اگر اس کے ملنے کے بعد بھی انسان اندھا ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی مثال ان کی ہے جو کہتے ہیں مزارات میں کچھ ملتا نہیں، ایسی ہی مثال ان کی ہے جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کچھ دیتے نہیں ہیں، ایسی ہی مثال ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کسی کو عطا نہیں کرتے، وہ غریبوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کی، وہ معجزات باقاعدہ طور پر نیچے اولیاء اللہ میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ بڑی آج کے دور سے متعلق قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ شرک و معاص یعنی گناہ کے سبب اللہ نے پچھلی امتوں میں بھی قحط دیا، بارش سے محروم کیا، پیداوار میں قلت پیدا کی، کھیتوں کو تباہ کر دیا، کھیت خراب کر دیے، اس میں سنڈی وغیرہ پیدا ہو گئی، ٹڈی دل جو آج کل بھی ہے، تجارتوں میں نقصان ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گیا، اور آدمیوں کو اور جانوروں کو مار دیا، موت دے دی۔ آئے دن سنتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ دیوار سے گر گیا، کرنٹ لگ گیا، وہ جائیداد پہ پھڈا ہو گیا، وہ سب کو مار دیا، وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہیں۔ یعنی پہلے جو قتل و غارت گری ہوتی تھی، وہ جو لوگ مارتے تھے ادھر کراچی میں، جو قتل و غارت گری ہوتی تھی گولیوں سے، تو جب وہ بند ہوا تو پھر بھی لوگ مرنے لگے، تو لوگ کہنے لگے یار پہلے تو یہ مارتے تھے، اب یہ خود بخود کیسے مر رہے ہیں؟ لیکن مرنا ختم نہیں ہوا، اور اس طرح مرنا کہ بالکل کثرت اور باقاعدہ طور پر ایک تسلسل کے ساتھ، یہ اللہ کا عذاب۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں، باقاعدہ طور پر قرآن بیان کرتا ہے کہ پچھلی امتوں میں کثرت آتش زدگی، جگہوں جگہوں پر آگ لگ جانا، خود بخود آگ لگ جاتی، بڑے بڑے پیڑ جل جاتے ہیں، درخت جل جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں جی، 5 دن سے آگ لگی ہوئی، آگ نے ابھی تک آگ پہ قابو نہیں پایا گیا، فائر بریگیڈ لگی ہوئی ہے، آگ نہیں بجھی ابھی،
وہ تیسرے درجے کی آگے تو چوتھے درجے کی آگے تو پہلے درجے کی آگے باتیں کرتے ہیں خواہ کی. یہ مان لو نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ نہیں مانیں گے, اللہ کے عذاب کو نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ کے عذاب کو مان لیا تو پھر سب کچھ اتار کے دینا پڑ جائے گا اور دوسروں کو دینا پڑ جائے گا, ہے نا. اشارتاً بول رہا ہوں. پھر غرق ہونا, ڈوب کے مر جانا, یعنی کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے, کوئی نہروں میں ڈوب رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر شے میں بے برکتی ہو گئی. یا اتنا کماتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی, اتنا پیسہ لے کر آتے نظر ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. آج بھی بکثرت ان تمام علامات میں یہ سب وقوع پذیر ہو رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا جب یہ میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, لکھ رہا تھا, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ اگر یہاں پر 2-4 چیزیں اللہ تعالیٰ اور بیان کر دیتا تو وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ, ابھی بھی اور موجود ہیں, کم نہیں ہے. الامان الحفیظ. اور پھر اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے انفرادی طور پر بھی. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ, اور بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ مستقبل میں ہم کریں گے ایسا, مستقبل میں ہم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے, اجتماعی طور پر توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ. استغفار پڑھیں گے, توبہ کریں گے, روئیں گے, گڑگڑائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پروردگار ہم پر جو عذاب نازل ہو رہے ہیں جس طرح بھی, جیسے بھی, جس حیثیت میں بھی, جس کیفیت میں بھی, پروردگار ہم سے اٹھا لے. ہمیں اپنی پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ تجھے کہ تو ان کے صدقے ہمارے اوپر سے یہ عذاب, یہ طوفان, یہ اس طرح کی گرمی اور یہ کرونا جیسی وبائیں اور اس طرح کے امراض اور اس طرح کی مصیبتیں, تنگی معاش کی مصیبتیں اور بے برکتیاں اور بارش کا نہ ہونا, یہ اس طرح کا ہمارے اوپر آج بھی مسلط ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے. تو یہ اس کا اہتمام انفرادی طور پر بھی ہو. اگر آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں بھی یہ تم دعائیں کر سکتا ہے, اور اگر اجتماعی طور پر کر سکتا ہو تو اجتماعی طور پر کرے, کہ کوئی مذاق نہ بنائے اسا, کیونکہ لوگ مذاق بناتے ہیں. لوگ مذاق ارے کس کو کیا ہوا, ڈر رہا ہے یار, پاگل ہو گیا یہ. ارے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ. حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے آدمی جب اللہ کا عذاب نہ ہو. اللہ کے عذاب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خناس. اللہ کے عذاب سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جیسے وہ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کرونا سے مقابلہ کرنا, یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بھی اگرچہ یہ بنایا ہوا کام ہے, اگرچہ یہ ایک وائرس جو ہے یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف, لیکن آخر یہ بھی ہمارے اوپر ایک عذاب ہی ہے, اس کو ماننا پڑے گا, عذاب ہی ہے. خانہ کعبہ خالی ہو گیا, خانہ کعبہ بھرا ہوا لوگوں سے, مطاف لوگوں کو برا لگتا تھا, یہودیوں کو بھاتا نہیں تھا دل کو. وہ کہتے تھے کہ ہماری دیوار گریا جو ہے جس پر وہ یہودی عبادت کرتے, بس وہاں لوگوں کو مجمع ہو. اگر آج بھی اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس کی تو وہاں لوگوں کا مجمع ہوگا, خانہ کعبہ خالی, مدینہ پاک خالی. تو ہمارا جو اسلام کا جو ہمارا جو مرکز اور منبع ہے, ہمارے دلوں کی ایک ہماری ایک جان ہے وہ ایمان کی, وہ جگہ خالی. چلو ہم نہیں جا سکے, کم سے کم ان کو دیکھ کے تسلی ہوتی تھی, چلو اللہ نے ان کو تو موقع دیا ہے, یہ تو یہاں پہنچ گئے نا, ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی. اب تو یہ دل روتا ہے اندر سے کہ ایک تو ہم نہیں جا سکتے, اوپر سے وہاں لوگوں کو آنے سے منع کیا جا رہا ہے, خانہ کعبہ خالی ہے, مدینہ خالی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہیں جو مدینہ پاک آنے سے ہم سب کو روک دیا ہے, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور اپنا وہ حسبہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کی یہ غلطی تھی, بلکہ اس کے بجائے کہنا چاہیے میری غلطی ہے. اپنی غلطیوں سے معافی مانگنی چاہیے. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اور اگر پھر بھی نہیں مانتا کوئی, اتنے عذاب آنے کے باوجود, سب کچھ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے آنکھوں سے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود سدھرنا نہیں ہے, ماننا نہیں ہے, تو پھر پروردگار کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں نا, تو پھر یہ حق کو قبول کرنے کی ان کو اب توقع نہ رکھو. جب جو قوم اس طرح اندھی اور بہری, گونگی, لنگڑی اور لولی ہو جاتی ہے, پھر پروردگار اس قوم کو ختم کر دیتا ہے. پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اب ان کو حق قبول کرنے کی اب توقع ان سے ختم ہو گئی ہے. حق ان کے کان میں داخل نہیں ہو رہا, حق ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, اور حق ابھی ان کے دل سے قبول نہیں, یہ نہیں کریں گے, لہٰذا ان کو مار دو. یہ قرآن نے بیان کر دی آیت. اچھا, پھر اب یہ اللہ نے یوں بیان کر دیا, لیکن بعض لوگوں نے اس کا معاملہ, اس کا معنی کچھ اور نکال دیا. بولا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تم لوگ مزارات پہ جاتے ہو, کہاں سے کہاں فٹ کر دی وہ آیت. تم لوگ مزارات پہ جاتے ہو تو دیکھ لو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم جاتے ہو تو وہ تمہاری آنکھوں کو, تو تمہیں نہیں دیکھتے, تمہاری باتوں کو نہیں سنتے.
وہ اندھے اور بہرے، معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے یہ مردے کفاروں کے لیے بیان فرمایا ہے، اور یہ جو ہے اولیاء اللہ پہ چسپاں کر دیتے۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات، کتنی بڑی پاہج غلطی۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ ان کے جو دل مردہ ہو گئے نا، ان کو اب توقع نہیں ہے، تو کہتے کیا ہیں یہ، جب ان کی سامنے دین کی بات کی جاتی ہے نا، پھر پیٹ پھیر لیتے ہیں، یہ مڑ جاتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے ہیں، ارے چھوڑو جانے دو، کون کرے، ارے یہ تو فلاں کا کام ہے، ہمارا کام کہاں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اس سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں، دل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ مردے جو قبروں میں ہیں وہ مراد ہیں، تو وہ ان کی بھول ہے، ایسا نہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے جا کے قرآن پڑھتے ہو قبروں پر، تو یہ تمہاری تلاوت نہیں سنتے، یہ اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے پر، یہ تمہاری تلاوت بھی نہیں سنتے۔ یوں ہی مزارات اولیاء پر جانا اسی سبب جائز نہیں کہتے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ ہم اس کے اصل معنی اور مفہوم اوپر بیان کر چکے۔ اب وہ اوپر جو میں نے بیان کیا میں آپ کو زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہی معنی مراد لیے جائیں کہ یہ مردے جو ہیں مزارات اولیاء پر، جو اولیاء کرام ہیں، یا قبرستانوں میں جو ہمارے بزرگ انتقال کر کے چلے گئے، اگر یہ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، یہ ہماری تلاوت نہیں سنتے، تو پھر احادیث میں بکثرت ایسا کیوں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام مالک نے بھی اس کو بیان کیا ہے، موطا امام مالک نے فرمایا کہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردہ جب انتقال کرتا ہے، یعنی کوئی شخص انتقال کرتا ہے، اس میں نہ مسلمان کی تخصیص ہے نہ کافر کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کافر ہو، فرمایا جب اس کو دفنا دیتے ہیں جہاں اس کا آخری مقام ہوتا ہے، وہاں سے 40 قدم کے فاصلے پر لوگ چلے جاتے ہیں، مردہ اس چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، حدیث پاک میں وہ پیروں کے چلنے کی، چپلوں کی آوازیں مردہ سن رہا ہے اور تلاوت نہیں سنے گا، سوچیے آپ ذرا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ 40 قدم کے فاصلے پر چلیں، مجھے آواز آئے گی نہیں، چلے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اگر آواز آ جائے تو مجھے بتا دیں، ابھی اس وقت زندہ ہے نا آپ زندہ ہو کر 40 قدم کے فاصلے کے قدموں کی آہٹ کو نہیں سن سکتے؟ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد حسیات کو اتنا قوی اور طاقتور کر دیتا ہے کہ مردے کی حس اتنی بڑھ جاتی ہے، سرکار فرماتے حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ مکھی بھی اگر مردے پہ بیٹھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے مردے کو۔ ابھی اگر میرے سر پہ مکھی بیٹھی مجھے پتہ نہیں چلے گا، یا مچھر کاٹ رہا ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہوگا، جب بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو پتہ چلے گا، ورنہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یار مچھر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس کو محسوس نہیں ہو رہا جس کے اوپر بیٹھا ہے، ابے وہ تو زندہ تھا لیکن اسے مچھر بیٹھنے کا پتہ نہیں چلا، مکھی کا پتہ چل رہا ہے، مچھر کا پتہ چل رہا ہے، مردے کو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی عالم شہادت میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ الگ ہیں، ہم نے عالم برزخ کے جو معاملات ہیں نا ان کو اس کے حیثیت میں سمجھنا ہے، یہاں پر اس کو قیاس نہیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر اسکول میں دوپہر کو 10 بجے کینٹین میں جا کے کچھ کھاتا ہو، وہ گھر میں بھی بولے میں تو 10 بجے کچھ کھاؤں گا، کیوں، میں اسکول میں بھی کھاتا تھا، تو امی کان کے نیچے نہیں دیں گی، یہ اسکول کی زندگی اسکول کی تھی، اب یہ گھر میں تو 10 بجے کون سا کھانا ملے گا، مجھے 1 بجے کھانا کھا، یہی ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ سمجھے نہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ اعتراض کیا، تو بکثرت احادیث اس پہ موجود ہیں کہ یہ جو مردوں کا نہ سننا ہے نا، یہ ان کفار کے حق میں تھا کہ جو دل مردہ لے کے بیٹھے ہیں، جن کے دل میں حق کی بات داخل نہیں ہوتی، حق کو سنتے نہیں ہیں، اور اللہ ان سے بالکل یعنی ناراض ہے کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تو اس لیے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور ہمارے حق میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اس پر آپ چسپا کر دیں اور کہیں جی اولیاء اللہ جو ہے وہ نہیں سنتے، دیکھو قرآن نے بیان کیا، یہ وہی لوگ بیان کریں گے قرآن کو اس طرح جنہوں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، یا وہ منکرین حدیث ہوں گے جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات پھر یہ کہ آخری بات آج کی، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے آگے، اور انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے، چھوٹا تھا جب پیدا ہوا، بہت کمزور تھا، چھوٹے سے نطفے سے پیدا ہوا، یہ کمزور تھا بالکل بچپن میں، پھر یہ جوان ہوا تو طاقتور ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ بوڑھا ہو گیا تو پھر دوبارہ ضعیف ہو گیا، پھر کمزور ہو گیا، اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت والا ہے، قیامت کے دن مجرم قسم کھائیں گے، یہی مجرم جن کو اللہ نے اس پروسیس کے ذریعے، ظاہر کافر انسان ہی تھے، تو جب یہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہم نے یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بس تو دنیا میں بھیج دے ایک دفعہ، پھر دیکھ تو پکا مومن پائے گا ہمیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ تم دنیا میں بھی غلط باتوں پر یوں ہی جمے رہے، حق کو تم نے قبول نہیں کیا، اور تم ہٹ دھرمی، ضد، انا کے اوپر جمے رہے، اور آج تم یہ کرتے ہو، پھر انبیاء، ملائکہ، مومنین یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، کہیں گے تم پر خدا کی لعنت ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کیا، انبیاء کہیں گے تمہارے پاس کہ ہم نہیں آئے تھے، ہم نے تمہیں دین نہیں بتایا تھا، تم نے دین قبول کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ پورے محشر کے سامنے انہیں رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو محشر کی رسوائی ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے، تھوڑا تصور کرنا چاہیے، مسلمان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے خاص طور پر، کیونکہ مسلمان کو بھی گناہوں کا عذاب ملے گا، مسلمان بچے گا نہیں۔ اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے پھر تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اور پروردگار عالم نے اسے معاف کر دیا ہو، اس کی مغفرت فرما دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت دے دے گا۔ لیکن اگر گناہ باقی رہ گئے اور اس کے اوپر عذاب کا معاملہ ہوا تو پھر محشر کی رسوائی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محشر کی رسوائی سے بچائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔